نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک شرابی کی قبر کا اور اس قبر پر بھونکنے والے کتوں کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، تو لہٰذا اسے اپنے گاؤں سے نکل کر فیکٹری جانے کے لیے کچھ سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ کسی بھی سواری یا گاڑی کا سہارا نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ روزانہ پیدل ہی اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یوں پیدل جانے سے میری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور انسان چاق و چوبند بھی رہتا ہے، کیونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی میں سے ہوتا تھا، تو یہ خود کو انتہائی تازہ دم محسوس کرتا تھا۔ گاؤں کے باہر کی جانب ایک قبرستان بھی موجود تھا، چنانچہ یہ باہر سے گزرتے ہوئے اہل قبور کو سلام بھی کر دیا کرتا اور ان کے حق میں دعا بھی کر دیا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، پچھلے 3 روز سے روزانہ کی بنیاد پر ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، جو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کی آخر وجوہات کیا ہیں، کیونکہ آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ وہ روزانہ اپنی فیکٹری جاتے ہوئے اس قبرستان سے گزرا کرتا تھا، اور شام کو فیکٹری سے گھر واپس آنے پر بھی یہ اسی قبرستان کے پاس سے گزرا کرتا تھا۔ دوستوں، کچھ یوں ہو رہا تھا کہ پچھلے 3 روز سے جب بھی وہ قبرستان کے پاس سے گزرتا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگتیں۔ چنانچہ وہ پریشان تو تھا کہ قبرستان کے اندر آوارہ کتے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی زور سے بھونکتے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اتنا شور مچایا کرتے ہیں، کیونکہ قبرستان کو تو وہ ویسے بھی شہر خاموشاں کہا جاتا تھا، تو پھر شہر خاموشاں کے اندر یہ کتے اتنی زیادہ زور سے کیوں بھونک رہے تھے؟ اس کی پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور اب مسلسل 3 دن گزر چکے تھے۔ چنانچہ اس نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قبرستان میں کچھ ضرور ہوگا اور دیکھے گا کہ آخر اس جگہ پر کتے بھونک رہے ہیں، وہ ماجرا کیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن جب وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو معمول کے مطابق کتے بھونک رہے تھے، تو جیسے ہی وہ نوجوان شخص قبرستان کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 4 روز پہلے جس شخص کو یہاں دفنایا گیا تھا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک گروہ بھونک رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ 4 روز سے پہلے ہی اس شخص کو یہاں دفنایا گیا تھا، تو ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج شام گاؤں جا کر بزرگوں کی پنچایت میں اس حوالے سے بات کرے گا، اور ان بزرگوں سے بات کرے گا کہ آج سے 4 روز پہلے جو شخص اس دنیا سے چلا گیا تھا، اس کی قبر پر گزشتہ 3 روز سے کتے بھونک رہے ہیں۔ چنانچہ دوستو، وہ شخص اپنے کام سے فارغ ہو کر جب گھر آتا ہے تو آ کر تمام احوال اپنے گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد دوستو، کیا قبر کو کھولا گیا؟ اور اگر قبر کو کھولا گیا تو اس کے اندر کیا مناظر دیکھے گئے؟ اور جو مناظر دیکھے گئے، اس سے گاؤں والوں کو کیا عبرت حاصل ہوئی؟ تو دوستو، گاؤں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی عالم یا مفتی سے مشورہ لیا جائے اور فتویٰ لیا جائے، کیا ایسی صورتحال میں قبرستان کو کھولنا چاہیے، اور کیا ایسی قبر کو کھولنا جائز بھی ہے کہ نہیں، اور اس قبر کے گھر والوں سے یہ اجازت دینی بھی ضروری تھی۔ تو وہ تمام بزرگ اس کے گھر پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر سارا ماجرا بیان کیا۔ اس طرح سے پچھلے 4 روز سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں قبر سے آ رہی ہیں، تو قبر کو کھول کو دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو اس شخص کے بھائی نے کہا،
اگر آپ قبر کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، البتہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ اکیلے جا کر اس قبر کی کشائی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ بظاہر یہ لوگوں کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ ایک بھائی اپنے سکے بھائی کی قبر کشائی کے موقع پر وہاں موجود نہ ہونے کے حوالے سے کہہ رہا تھا۔ البتہ لوگوں نے اس بات پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کھول کر دیکھی جائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وجوہات سامنے آ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائیوں کی آپس میں انبن ہو، جس کے باعث اس کے بھائی نے ایسا بیان کیا ہے اور ایسی بات کی ہے۔ چنانچہ دوستو، اس کے لواحقین تو قبرستان نہ گئے، لیکن اب گاؤں میں سے ایک بڑا ہجوم قبرستان میں موجود تھا اور خدائی کا سامان بھی وہاں آ چکا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قبرستان کی قبر کشائی کی جائے، اس قبر کو کھولنے کا کام شروع کیا جائے۔ تو وہ کتے جو گزشتہ 3 روز سے اس قبر کے کھڑے ہو کر آ کر بھونکا کرتے تھے، وہ بھی ارد گرد موجود تھے اور مسلسل آس پاس منڈلا رہے تھے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا، ایسا حیران کن اور دہشت ناک منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ جب اس قبر سے مٹی ہٹائی گئی اور مٹی سے نیچے پتھر ہٹائے گئے تو دیکھا گیا اس قبر کے مردے کو سور کھا رہے ہیں، یعنی اس مردے کے جسم کو ایسے جانور کھا رہے ہیں جن کا نام دین اسلام میں بھی لینا جائز نہیں۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کی چینخیں نکل گئیں اور لوگ فوراً اپنے گھر کو واپس بھاگے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسی بات میں عافیت جانی کہ اس کی قبر کو جتنی جلدی ہو سکے بند کر دیا جائے، لیکن سوال یہ بھی تھا کہ اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو ایسے گھر میں ایسی سزا دی جا رہی تھی۔ اب دوبارہ اہل علاقہ اور اہل گاؤں اکٹھا ہوئے اور اس شخص کے گھر پھر دوبارہ گئے، دستخط دی اور سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے ایسا کیا جرم کیا کہ جس کے باعث اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد صرف 3 دن کے اندر ہی ایسے سور اسے کھا رہے ہیں کہ اس کی قبر پر کتے بھونک رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں جانتا تھا آپ کی آنکھوں کے آگے ایسا ہی کوئی منظر پیش آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، میرا بھائی وہ شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی اور عیاش انسان تھا، سارا دن شراب کے نشے میں دھند رہتا تھا، نہ اسے گھر کی پرواہ تھی نہ گھر والوں کی پرواہ تھی، اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو گالیاں اور اپنے باپ کو مارا کرتا تھا۔ جب کبھی اسے نشہ خریدنے کے پیسے نہ ملتے تو وہ اپنی بہن کو بیچنے کے لیے بازار تک جایا کرتا تھا۔ یہ اس کے گناہ تھے جس کی وجہ سے آج وہ قبر میں اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے، اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ تو دوستو، آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ شراب نوشی اور دیگر نشے کتنے برے ہیں کہ انسان اگر دنیا میں اس طرح سے کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں شراب نوشی کو کیوں حرام قرار دیا ہے اور کیوں اس سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام نے کہا کیا ہے کہ جو شخص حالت نشہ میں ہو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ نشہ کس قدر مہلک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نشے سے اور اپنی ناراضگی سے اور قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ برقرار رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ہماری چینل نالج اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔